محترم الحاج کاظم رضا عبدی صاحب تلاوت حدیث قصہ سے انہوں نے ہمارے قلوب کو منور کیا۔ آئیے حضرات، میں نثری نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے گزارش کروں گا کاشف الحقائق لسان العصر خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا اقتدار مہندی صاحب قبلہ زید پوری سے گزارش گزار ہوں کہ آئیں اور اپنا نثری نذران عقیدت بارگاہ مولائے کائنات میں پیش کریں۔ نعرہ سلوہ سن کستقبل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسول ربنا بالحق، الصلاة والسلام وتحیت والاکرام مولا و مولا الکونین رسول الثقلین صاحب القوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زین مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب صلوات محمد وآل محمد۔ معزز سامعین اکرام و ذوی الاحترام، صاحبان صدق و صفا، محبان آل ابا، مالکان فہم و ذکا، حاملان قرآن و عطرت، حامیان قرآن و عطرت، محبان اہل بیت اطہار، ناظم صاحب بہترین، انہوں نے جو باتیں کہیں سوچ کے آیا، بہت کچھ تھا لیکن وقت نے سوچنے پر پابندی لگا دی۔ معزز سامعین اکرام، بلا تمہید آپ کے سامنے چند جملے فضائل مولائے کائنات بیان کرنا چاہوں گا۔ پروردگار کا شکر ہے کہ ہمیں وہ میدان ملا جسے غدیر کہا جاتا ہے، جسے غدیر کہا جاتا ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، جملوں کو یوں پھیلایا جائے بلا تمہید 12 سے 15 منٹ، بلا تمہید غدیر کا میدان ملا۔ رمضان پورے ہوتے ہیں تو عید الفطر آتی ہے، رمضان المبارک مکمل ہوتی ہے تو عید الفطر آتی ہے، اور عزیزان گرامی کائنات میں یاد ابراہیم منائی جاتی ہے تو عید الاضحیٰ آتی ہے، لیکن جب دین مکمل ہوتا ہے تو غدیر آتی ہے۔ اور غدیر میں ہمیں تذکرہ کرنا ہے اس علی کا جو بادشاہ ہے، جس کے لیے شاعر نے کہا کہ تجھ میں اور مجھ میں بس فرق اتنا ہے محسن، تجھ میں اور مجھ میں بس فرق اتنا ہے محسن، تیرا کچھ کچھ علی ہے میرا سب کچھ علی ہے، تیرا کچھ کچھ علی ہے میرا سب کچھ علی ہے۔ کائنات میں علی کا ذکر کرنا عبادت، علی کی فرش عزا پر علی کے ذکر سے زینت دینا، یہ نبی کریم کی حدیث۔ جب بھی فرش عزا یا فرش محفل بچھائیے تو ذکر کیجئے، زینت دیجئے مولائے کائنات کے ذکر سے۔ میں نے کہا یا نبی خدا، آپ نے علی ہی کے ذکر کو کیوں زینت قرار دیا، ذکر کو کیوں عبادت قرار دیا؟ جناب آدم جیسا علم والا نبی موجود ہے، آپ اس کے ذکر کو عبادت قرار دے دیتے۔ جناب موسیٰ جیسا نبی، ہیبت والا نبی موجود ہے، آپ اس کے ذکر کو عبادت قرار دیتا۔ خلاصتاً نبی کریم یہ آواز دیں گے، اگر میں کہہ دیتا کہ تم آدم کا ذکر کرو تو فقط آدم کا ذکر ہوتا، اگر میں کہہ دیتا کہ تم تذکرہ موسیٰ کرو تو تذکرہ موسیٰ تک محدود رہ جاتا، اگر میں کہہ دیتا کہ تذکرہ ابراہیم کرو تو تم تذکرہ ابراہیم کرتے اور تذکرہ ابراہیم تک محدود رہ جاتا۔ کہاں تک کس نبی کا ذکر کرتے؟ تو میں نے سوچا کیوں نہ کائنات میں ایسے کو چنا جائے جس میں آدم کا علم بھی موجود ہو، موسیٰ کی ہیبت بھی موجود
ہو، عیسیٰ کا زہد بھی موجود ہو، یوسف کا حسن بھی موجود ہو، خود میرا اخلاق بھی موجود ہو، اب مجھے پوری کائنات میں ایک ہی شخص ملا، علی ابن ابی طالب، علی کا ذکر کرو گے تو خدا کا ذکر ہوگا، اور خدا کا ذکر ہوگا تو عین عبادت ہوگی۔ صلوات محمد والے محمد۔ مولا کائنات بلا تمہید وہ شخصیت ہے کہ ہمیں آپ کے سامنے شب ہجرت سے لے کے غدیر تک جانا ہے اور ختم دعا۔ شب ہجرت سارے انسان جانتے ہیں کہ شب ہجرت کیا ہوا، لیکن عزیزان گرامی الگ نہج سے آپ کے اذہان تک ارسال کرنا چاہوں گا۔ آپ کے دیار عالی میں پہلی بار حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ شب ہجرت نبی کریم مخاطب ہیں، یا علی آج کی رات آپ میرے بستر پہ سو جائیں۔ نبی علی نے کہا یا نبی اللہ کیا میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ نبی نے کہا تمہارے سو جانے سے میری جان بچ جائے گی۔ علی نے ایک جملہ کہا کہ اگر امامت کے سو جانے سے رسالت کی جان بچ جائے تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ نبی ہجرت کر گئے علی بستر رسول پر۔ اور عزیزان گرامی آپ کے سامنے الگ نہج سے بیان کرنا چاہوں گا، نبی کریم ہجرت کرنے سے قبل ایک عمل انجام دیا۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل ایک مشت خاک اٹھائی اور اٹھانے کے بعد اسے ہوا میں منتشر کر دیا۔ میں نے سوچا جو مشت خاک اٹھا رہے نبی کریم، اس سے نبی کریم علی کے بستر کا حصار کریں گے یا کچھ دم کریں گے جس سے مولا کائنات کی جان بچ جائے، لیکن نبی کریم نے نہ ہی حصار کیا، نہ ہی کچھ دم کیا، نہ ہی کچھ پڑھا۔ مشت خاک اٹھائی اور اٹھانے کے بعد ہوا میں منتشر کر دی۔ میں نے کہا نبی کریم ماجرا کیا ہے؟ نبی کریم نے کہا میں ان سوئے ہوئے مسلمانوں کو یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ جب تم ایک مشت خاک تراب کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو سوئے ہوئے ابو تراب کا مقابلہ۔ نبی کریم ہجرت کر گئے، مولا کائنات بہت جلدی مولا کائنات بستر رسول پر اطمینان کی نیند سو رہے ہیں، پہلی بار سو رہے ہیں اطمینان کی نیند، ایسی نیند سوئے کہ مرضی پروردگار خریدا، مرضی پروردگار خریدا۔ اشیاء کائنات نے علی کا قصیدہ پڑھنا شروع کیا۔ نہیں عزیزان گرامی، اور کم لفظوں میں بیان کیا جائے تو حروف تہجی نے علی کا قصیدہ اور کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ اب دیکھتا ہوں خاموش کون ہوتا ہے۔ قصیدہ اور کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ الف نے کہا اسد اللہ سو رہا ہے، بے نے کہا باب العلم سو رہا ہے، تے نے کہا تاجدار انبیاء سو رہا ہے، سے نے کہا ثابت قدم سو رہا ہے، جیم نے کہا جرار سو رہا ہے، ہے نے کہا حیدر کرار سو رہا ہے، ہے نے کہا حیدر کرار سو رہا ہے، ہے نے کہا خندق کا فاتح سو رہا ہے، دال نے کہا داؤد کا وارث سو رہا ہے، زال نے کہا ذوالفقار کا وارث سو رہا ہے، رے نے کہا رہنمائے دین سو رہا ہے، رے نے کہا رہنمائے دین سو رہا ہے، زے نے کہا زیر تلوار سو رہا ہے، سین نے کہا سکون اطمینان کے ساتھ سو رہا ہے، شین نے کہا شمس و قمر کا جاننے والا سو رہا ہے، شین نے کہا شمس و قمر کا جاننے والا سو رہا ہے، سعد نے کہا صفدر سو رہا ہے، زان نے کہا ذوالفقار کا علم سو رہا ہے، تو نے کہا طاہر خدا سو رہا ہے، زو نے کہا ظاہر و باطن کا جاننے والا سو رہا ہے، عین نے کہا عین اللہ سو رہا ہے، عین نے کہا عین اللہ سو رہا ہے، غین نے کہا غریبوں کا مددگار سو رہا ہے، فے نے کہا فاتح خیبر سو رہا ہے، قاف نے کہا کریم ابن کریم سو رہا ہے، قاف نے کہا قرآن ناطق سو رہا ہے، لام نے کہا لسان اللہ سو رہا ہے، واو نے کہا وجہ اللہ سو رہا ہے، ہے نے کہا ہدایت کا رہنما سو رہا ہے، نو نے کہا نہج البلاغہ کا رائٹر سو رہا ہے، یہ نے کہا ید اللہ سو رہا ہے۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، اللہ نے کہا میرا ولی سو رہا ہے، رسول نے کہا میرا وصی سو رہا ہے، فاطمہ نے کہا میرا شوہر سو رہا ہے، حسنین نے کہا میرا بابا سو رہا ہے،
انبیاء نے کہا میرا وارث سو رہا ہے، جبریل نے کہا میرا استاد سو رہا ہے، مومنین نے کہا میرا مولا سو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی وجہ سے یہ ہے مولا کائنات جو ساری عقلوں میں نہیں آتا، سب کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، اسی لیے شاعر نے بھی آواز دی ہے، اور شعراء حضرات بھی ہمارے برادران حاضر ہیں، موجود ہیں، کہ دور ذہنوں سے تیرگی کر لو، دور ذہنوں سے تیرگی کر لو، ذکر حیدر سے روشنی کر لو، دور ذہنوں سے تیرگی کر لو، ذکر حیدر سے روشنی کر لو، اور جی رہے ہو بغیر حب علی، جی رہے ہو بغیر حب علی، اس سے بہتر کہ خود کشی کر لو۔ صلوات محمد والے محمد پر۔ عزیزان گرامی، یہ کائنات میں آخری روایت جو کل کی مناسبت سے کائنات میں کسی بھی شیعہ سے پوچھئے، مناسبت سے ایک روایت، کسی بھی شیعہ سے پوچھئے، بچے سے پوچھئے، جوان سے پوچھئے، بزرگ سے پوچھئے کہ کائنات میں سب سے بہادر کون؟ نیا پیغام، سب سے بہادر کون؟ تو بزرگ کو اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، بچہ کہے گا کائنات میں سب سے بہادر انسان کا نام علی ہے۔ علی، کیا ثبوت، کیا دلیل؟ دیر خیبر کو اٹھایا، مرحب جیسے کو قتل کیا، فلا فلا فضائل۔ اس وجہ سے مولا کائنات سب سے بہادر، آؤ میں کائنات میں ایک بہادر اور دکھاتا ہوں، ایک بہادر اور دکھاتا ہوں۔ آپ یہی دلیل دیتے ہیں نا کہ مولا کائنات نے باب خیبر کو 2 انگلیوں پر اٹھایا، جو 2 انگلیوں پر باب خیبر اٹھائے اسے مولا کائنات کہا جاتا ہے، اور جو مولا کائنات کو غدیر کے میدان میں اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھائے اسے نبی کہا جاتا ہے۔ صلوات محمد والے محمد۔ وآخر دعوانا للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پروردگارہ، اس محفل مسرت کے واسطے میں ہماری اولاً اور سب سے پہلی دعا اس عید کے وسیلے سے یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی دشمنان شیعہ اور دشمنان اہل بیت جہاں جہاں پر بھی ہیں، پروردگارہ ان کو نیست و نابود فرما، اور امام زمان کے ظہور میں جلد جلد فرما، اور ان کے اعوان و انصار میں تمام شہن حیدر قرار کو شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔